وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، اور تمہیں جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے تو وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے علم و قدرت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کا کوئی عمل بھی اس سے مخفی نہیں ہوتا ہے، اور اس کا کوئی بھی کام مکافات عمل کے قدرتی نظام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس سے کسی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کوئی تکلیف دے کر مٹا دینا چاہتا ہے، اور بہت سی غلطیوں اور خطاؤں کو وہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ ترمذی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو ایسا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جن گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ واحدی نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ مومن کو سب سے زیادہ پر امید بناتی ہے، اس لیے کہ مومن کے گناہوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے مصائب و تکلیف میں مبتلا کر کے مٹا دیتا ہے، اور دوسرے بڑے حصے کو اپنے فضل و کرم سے دنیا میں ہی معاف کر دیتا ہے، اور کافروں کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دی جاتی ہے، اس کے سارے جرائم و معاصی قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم و حکمت کا ایک اور مظہر یہ بیان کیا کہ انسان کے پاس چاہے جتنی بھی قوت و سطوت اور علم و معرفت ہو، وہ اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آسمان کو اس کے سر پر گرا دے، اور چاہے تو اسے زمین میں دھنسا دے، اور کوئی اسے اس کام سے نہیں روک سکتا ہے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں بنا سکتے ہو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کے مانند چلنے والے جہاز ہیں۔ اس کی قدرت، علم و حکمت اور رحمت کا ایک مظہر سمندروں میں پہاڑوں کے مانند چلنے والی کشتیاں ہیں، جو محض اللہ کی قدرت کے سہارے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہوا کو روک دیتا، پھر وہ کشتیاں سطح سمندر میں ٹھہری رہ جاتی، یا اللہ چاہتا تو کشتی میں سوار لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تیز و تند آندھی بھیج کر ان کشتیوں کو سمندر میں ڈبو دیتا، لیکن اللہ اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انہیں سمندر کی نظر نہیں کرتا۔ یہ تمام باتیں رب العالمین کے وجود، اس کی قدرت و عظمت اور حکمت و رحمت کی بڑی واضح دلیلیں ہیں، جن سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو اپنے رب کی طاعت و بندگی کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر زبان و عمل کے ذریعے شکر ادا کرتے ہیں۔ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پس وہ جہاز سمندر کی پشت پر ٹھہر جائیں، بے شک اس میں ہر بڑے صابر و شاکر بندے کے لیے نشانیاں ہیں۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، یا ان کشتیوں کو ان میں سوار لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ڈبو دے